الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ جی لگا کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جان عالمین رحمت للعالمین حضور احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ پاک سے جب کبھی دعا مانگنی ہو، کچھ آرزو ہو، تمہاری کوئی تمنا ہو، تو وہ تمنا مانگنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا کرو، اس کے بعد دعا کرو، چونکہ درود تو اللہ قبول ہی فرما لیتا ہے اور قبولی ہونی ہے تو درود کے ساتھ ساتھ تمہاری مانگی دعا بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ جی لگا کر ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الکلام کلام الامام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب کھانے غرہ عجب گرانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا ابدا۔ حضرات، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے دنیا والوں کو فائدہ کیا ہوا۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں یہ سماعت کریں گے، چونکہ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ جب احسان کرتا ہے تو ہم اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے اور حضور نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ شاید ایسی 10 زندگیاں بھی اگر ملے، زندگی تو ایک ہی ہے لیکن اگر 10 زندگیاں بھی ملے اور ہم 10 زندگیوں تک رسول اللہ کے احسانات کا بدلہ چکاتے رہے، قیامت آ جائے گی لیکن سرکار کے احسانات کا بدلہ کوئی چکا نہیں سکتا۔
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسان جو سانس لیتا ہے اور قدرت نے جو اسے سانس لینے کی دولت سے نوازا ہے، یہ بھی صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جان ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ان کے بغیر کچھ نہیں۔ تو سرکار کے دنیا میں آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ اچھا، یہ فائدے کا آپ کو پتا کب چلے گا؟ جب آپ سرکار کے تشریف لانے سے پہلے کے حالات دیکھیں گے کہ پہلے حالات کیا تھے، بعد میں کیا ہوئے۔ بھائی ڈیفرنٹ تبھی تو پتا چلے گا نا، تفاوت، فرق، تبھی تو آدمی کو پتا چلے گا کہ پہلے اندھیرا تھا، لائٹ کا فائدہ کیا ہوا؟ اندھیرا تھا تو لائٹ نے آ کر سارا ماحول جگمگا ڈالا۔ تو لائٹ کی اہمیت کون جانے گا جس نے اندھیرا دیکھا ہوگا؟ تو پہلے میں اندھیرا دکھاؤں کہ سرکار کے آنے سے پہلے اندھیرا کیا تھا، تو آدمی کو اس نور کی قدر ہوگی کہ ہاں اس نور نے آ کر سارے جہاں میں کیسا اجالا پھیلا دیا۔ ہم جب پڑھتے ہیں عرب کے حالات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو آپ سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ عرب کے حالات اس وقت یہ تھے کہ لوگ انسان ہو کر بھی انسان نہیں تھے، انسان ہو کر بھی انسان نہیں تھے، کیونکہ وہ انسان تھے، چلتے پھرتے، لیکن ان کے کرتوت اور ان کے کارنامے اور ان کے کام ایسے تھے کہ شاید جانور بھی ان کے کاموں کو دیکھ کر شرما جائے۔ اب تھوڑی تفصیل میں تھوڑا میں جا کر آپ کو اس حالات کی آپ کے سامنے ایک تصویر کھینچنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم اور آپ بھی جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ دور دور سے آتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، لیکن طواف کرنے کا طریقہ ان کا کیا تھا جانتے ہیں؟ کعبے میں آ کر سب سے پہلے وہ اپنا کپڑا اتارتے تھے اور ایک جگہ پر لٹکا دیتے تھے، چاہے مرد ہے چاہے عورت، مادر زاد ننگے جس کو کہا جاتا ہے، بالکل ننگے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ ننگے ہو کر ایک دوسرے کے سامنے وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اچھا، مینٹالٹی کیا تھی ان کی، سوچ کیا تھی کہ ہم گناہ کرتے ہیں کپڑا پہن کے، تو مناسب نہیں ہے کہ انہی کپڑوں میں خانے کعبہ کا طواف کرے۔ یعنی وہ کپڑوں کو تو گندا مانتے تھے لیکن اپنے دل کو گندا نہیں مانتے تھے جو گناہ کرتا تھا یا جو گناہ کرواتا تھا، تو کپڑے اتار کے ننگے پورے کعبے کا طواف کرتے تھے۔ سوچ دیکھیے کتنی گھٹیا سوچ کے مالک وہ لوگ ہو چکے تھے۔ جانوروں کو بے دردی کے ساتھ مارنا پیٹنا، یہاں تک کہ اگر کسی کو من ہوتا تھا نا کہ چلو آج جانور کا گوشت کھانا ہے، تو جو حصہ کھانا ہوتا تھا وہ اس کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تھے، وہ حصہ ہی کاٹ کر کے وہ حصہ جیتے جانور سے، زندہ جانور سے وہ انگ کاٹ لیتے تھے، وہ حصہ کاٹ لیتے تھے اور فرائی کر کے کھانا شروع کر دیتے تھے۔ ظالموں کو اتنا ان کے پاس اتنا ظلم تھا اور ظلم کے اتنے راستے تھے کہ شاید جانور بھی ان کی زندگی کو دیکھ کر شرما جاتے تھے کہ یہ انسان ہے کہ یہ انسان کے روپ میں ایک درندہ صفت ہے، آدمی ہے۔ عورت کے ساتھ جو اس سمے میں جو اتیاچار ہوتا تھا اس کی ایک الگ ہی داستان ہے۔ گھر میں بچی پیدا ہوئی یا تو وہ زندہ زمین میں دفنا دی جاتی تھی یا اس کو قتل کر کے کتوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تاریخ میں یہ لکھا ہے۔ آج یہ واقعات پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ جاتی ہے۔ ایسے ضمیر والے انسان بھی تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ آج گھر کے اندر اگر بچی روتی ہے اور بہت دیر تک روتی ہے تو پھر کبھی باپ کا کلیجہ پھڑک اٹھتا ہے تو ادھر سے ماں بے تاب ہو جاتی ہے، میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے ایسے قصے بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے ایسے قصے بھی سنے ہوں گے کہ ایک بچی کی بیماری کی وجہ سے ایک باپ ہے جو پوری رات نہیں سویا ہے اور اپنی بچی کے پاس کھڑا ہے۔
آپ نے ایسے واقعے بھی دیکھے ہوں گے. درندگی کی حد کر دی تھی ان لوگوں نے، حد کر دی تھی، ظلم کی انتہا کو پہنچ چکے تھے وہ لوگ. اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے اس ننھے سے پھول کو، یا تو میں آپ کو کیا بتاؤں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آئے اور آ کر انہوں نے اعتراف کیا، جرم قبول کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بچی کا جنم ہوا تھا، میں نے زندہ بچی کو کنویں میں پھینکا ہے. یہ بھی قبول کرنے والے تھے، زندہ بچی کو کنویں میں پھینکا ہے. یار ہم ڈاکٹر کی سوئی برداشت نہیں کرتے. بہت سے ماں باپ ایسے بھی ہوں گے اگر ہاسپٹل جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے تھوڑا مضبوطی سے پکڑیے میں انجیکشن لگا دوں، تو ماں ادھر ہٹ جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب میں اپنی بچی کو سوئی لگتا نہیں دیکھ سکوں گی. باپ باہر نکل جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کمپاؤنڈر کو بلا کر پکڑوا لیجئے کیونکہ میری بچی جب روتی ہے نا تو میرا دل بےتاب ہو جاتا ہے. آج یہ دیا اور آج جو یہ رحم گیری کا جو کچھ بھی آپ نظارہ دیکھتے ہو، یہ سارا کا سارا نظارہ صدقہ ہے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ. یہ صدقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک شخص آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر چکا ہوں، 8 بچیوں کو. یا تو وہ بچی زمین میں زندہ دفنا دی جاتی تھی، اور اگر اتفاق سے وہ بچ بھی گئی تو پوری زندگی لوگوں کے ظلم سہتی تھی. کبھی کوئی ڈائن کہتا تھا، کبھی کوئی چڑیل کہتا تھا، کبھی کوئی نحوست کی پڑیا کہتا تھا. یعنی جس کے دل میں جتنا ظلم آتا تھا عورت کے لیے، وہ عورت سارے ظلم. اور اگر اتفاق سے اس عورت کی شادی ہو گئی اور اس شوہر کا اگر انتقال ہو گیا، جوان عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا تھا، تو پھر قیامت آنے سے پہلے اس عورت پر قیامت آ جاتی تھی. کیونکہ بہت سارے ممالک اور بہت سارے دیش میں تو یہ قانون تھا کہ اس عورت کو اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ جلنا ہے، کیونکہ مرنے کا کارن یہ بنی ہے. موت کسی کی وجہ سے آتی ہے. لوگ اس حد تک ان کے ذہن و دماغ پر اس طرح سے پردے پڑ چکے تھے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب عورت اس طرح سے، اس سے بھی آگے میں آپ کو کہانی سناؤں. ماں کی پوترتا ہمارے ہاں کیا ہے؟ تاریخ نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے منڈی میں بکرے بکتے ہیں، جیسے منڈی میں جانور بکتے ہیں نا، ایسے اس زمانے میں منڈی میں مائیں بکتی تھی. مائیں بکتی تھی. اتہاس کے پنوں پر یہ اتہاس یہ بھی رچا ہے اور یہ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب باپ مرتا تھا تو اس کی اولاد میں سے بڑا بچہ اپنی چادر ماں کے اوپر ڈالتا تھا. یہ چادر کا مطلب آپ سمجھتے ہو کیا ہوتا تھا؟ یہ چادر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو تعلق اور جو سمبند اور جو رشتہ کل تک میرے باپ کا میری ماں کے ساتھ تھا، اب وہی رشتہ ایک بڑا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ قائم کرے گا. درندگی حیوانیت کی حد پار کر چکے تھے وہ لوگ. چھوٹی چھوٹی سی بات میں جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، لوگوں کا خون ان کے لیے پانی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا. قتل و غارت گیری کا حال تو یہ تھا کہ جنگیں جب سلسلے چلتے تھے اور جنگوں کا ماحول قائم ہوتا تھا تو ایک باپ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر کے جاتا تھا، بیٹا فلاں قبیلے سے میری دشمنی باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، بیٹا یہ سلسلہ توڑنا نہیں ہو، برقرار رکھنا. اوس و خزرج یہ مدینہ کے قبیلوں کے نام ہے اور مدینہ میں رہنے والے قبیلوں کے نام ہے. 120 سال تک ان کے درمیان جنگ چلی ہے. ہر مرنے والا باپ یہ اعلان کر کے اور یہ وصیت کر کے جاتا تھا، بیٹا جو پرمپرا میں نے نبھائی ہے میرے مرنے کے بعد وہی پرمپرا تو بھی نبھانا. جب ایسی کالی گھٹا ٹوپ چھائی تھی اور پوری دنیا میں جب اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تھا، انسانوں کے خون کی کوئی ویلیو نہ تھی، لوگوں کی زندگی کی کوئی قیمت نہ تھی، لوگ انسان ہو کر بھی حیوانوں اور درندوں کی زندگی گزارتے تھے.
تب اللہ پاک کی رحمت کو رحمت کے اندر دریائے رحمت میں جوش آیا اور خداوند قدوس نے اس کائنات پر رحمت کی بادل اور رحمت کی بارشیں نازل فرمائی اس طور پر کہ اس بھٹکتی ہوئی دنیا میں اور اس اندھیری والی دنیا میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو نور بنا کر دنیا میں تشریف فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے جہاں اندھیرا تھا، کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے نور کی وجہ سے وہ ساری کالی گھٹائیں چھٹ گئی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشریف لائے۔ اب تھوڑا میں اس کا نقشہ دے دوں، پہلے جو حالات تھے میں نے اس کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے کہ وہ کس طرح سے عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، وہ کس طرح سے۔ میں تو کہتا ہوں عورتوں کو آگے بڑھ چڑھ کے جو مرد جتنے عید میلاد کی خوشی مناتے ہیں، عورتوں کو اس سے زیادہ ڈبل، کیونکہ سماج میں جن کی ویلیو سماج اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا تھا اور سماج جس کو گلا گھونٹ کر جینے کا حق نہیں دیتا تھا، سماج جس کو زمین میں زندہ دفنا دیتا تھا، اس عورت کو اور اس بچی کو، اس بیٹی کو، اس بہن کو اور اس ماں کو جینے کا حق جس نے دیا ہے، زمانہ اسے رسول کائنات کے نام سے جانتا ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ تو زیادہ حقدار ہیں، میری مائیں بہنیں زیادہ حقدار ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کی خوشیاں منائیں، عید میلاد منائے، کیونکہ سرکار نے ان کو ان کے مٹے ہوئے حق دلا دیے۔ زمانے نے جو حق مٹا دیے تھے سرکار نے لا کر ان کو حق دلائے۔ اب کیسے حق دلائے وہ ذرا آپ دیکھیے۔ زمانہ جب زمین میں زندہ دفن اپنی بیٹیوں کو کرتا تھا نا، تو اسی زمانے میں جب سرکار کے گھر پر فاطمہ کی ولادت ہوتی ہے، سیدہ تشریف لاتی ہے، جو زمانہ، جو رسمیں، جو قانون اور جو پرمپرائیں عورت کو اور بچیوں کو زمین میں دفناتی تھی، میرے مصطفیٰ نے اسی بچی کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر سماج کو ایک مشن دے دیا، سماج کو ایک ذہن دے دیا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ یہ پھول جیسی کلی کو زمین میں دفنا رہے ہو؟ یہ دفنانے کی چیز نہیں ہے، یہ تو کاندھے پر بٹھا کر عزت دلانے کی چیز ہے۔ اس کو تم دفن کر رہے ہو؟ سیدہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر سرکار نے بچی کی اہمیت کو بتایا اور بتا دیا، سنو سنو، جس کے گھر میں ایک بچی ہو، دو بیٹی ہو، تین بیٹی ہو، اچھی طرح سے اس کی تربیت کرے، اس کو پڑھائے، اس کی پرورش کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے، شادی کی عمر کو ہو جائے، تو کسی اچھے گھرانے میں شادی کروا دے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ اور میں قیامت کے دن جنت میں ایسے ملے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ یہ محبت کا نظارہ اگر کہیں سے آپ کو ملے گا کل تک۔ اچھا اب دیکھیں ذرا ماحول کیسا پلٹا۔ اچھا انقلاب ایسے نہیں آتا ہے، انقلاب ایسے نہیں آتا، ورنہ اسٹوریوں سے بہت ساری باتیں ہوتی ہے لیکن تبدیلی نہیں آتی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انوکھا باب یہ تھا کہ حضور پہلے کرتے تھے پھر کہتے تھے۔ بچی کو عزت دو، سرکار نے پہلے عزت دی، کہا، پھر کہا کہ عزت دو۔ اب جب یہ ماحول، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ کے ہاتھ میں 3 کھجوریں ہیں۔ ایک خاتون آئی اپنے دونوں انگلیوں میں اپنے دونوں چھوٹی بچیوں کو لے کر، ایک عورت آئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس کی دونوں انگلیوں میں چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں ہیں۔ ماں عائشہ کی بارگاہ میں آئی تو حضرت عائشہ کے ہاتھ میں 3 کھجوریں تھیں، ماں عائشہ نے تینوں کو ایک ایک دے دی۔ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جب کوئی مٹھائی ملے، چاکلیٹ ملے تو وہ جھٹ سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں بچیوں نے کھجور کھا لی، ماں کے ہاتھ میں کھجور بچی ہے ابھی۔ اب دونوں بچوں نے اپنے حصے کی کھجور کھا کر اب ان کی نظریں ٹکی ہے ماں کی کھجور پر کہ ماں وہ بھی دے دے۔ تو ماں نے دیکھا کہ بچیوں نے کھجور ان کی کھا لی، اب نظریں میری طرف ہے، تو ماں نے کیا کیا، اپنی کھجور جو اپنے حصے کی تھی اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بچی کو دیا اور ایک اس بچی کو دیا۔ ماں عائشہ رونے لگی، ماں عائشہ رونے لگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی دیکھ رہی ہوں، کل تک یہی سماج تھا،
جو آپ کے آنے سے پہلے اپنی بچیوں کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیتا تھا، حضور آپ تشریف کیا لائے، حالات ایسے بدل گئے کہ کل تک جو اپنے ہاتھوں سے مارتے تھے آج خود بھوکے رہ کر اپنی بچیوں کو کھلا رہے ہیں۔ سماج کی یہ جو تصویر بدلی ہے نا، یہ سرکار کے آنے نے بدلی ہے، یہ سرکار کے آنے نے بدلی ہے۔ کل تک جو قتل کرتے تھے آج خود بھوکے رہ کر کھلا رہے ہیں۔ یہ نقشہ مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے انقلاب آیا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو عزت بخشی، جو بیٹی کو عزت دی، کہا عزت کرو ان کی، اگر یہ ماں ہے نا تو تیرے لیے جنت ہے۔ جس ماں کو کل منڈی میں بیچا جاتا تھا، جس ماں کو بدھاشرم کے حوالے کیا جاتا تھا، آج یہ دھیرے دھیرے یہ کلچر بھی تھوڑا ترقی پا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے، اور آپ نے کہاوت بھی سنی ہوگی، اولڈ از گولڈ، پرانا ہمیشہ سونا ہوتا ہے، پرانا ہمیشہ سونا ہوتا ہے۔ یہ پرانے میں پھر ماں باپ بھی ہو تو جتنی جوانی میں ان کی ویلیو نہیں ہوتی ہے، وہ بڑھاپے میں جا کر ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، یعنی وہ قیمتی بن جاتے ہیں۔ ارے اگر تو ان کی اہمیت کو اور ان کی قیمت کو بڑھاپے میں سمجھ جائے تو سمجھ لے تیرے لیے دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے۔ اولڈ از گولڈ۔ لیکن یہاں تو کلچر ہم ایسا اس کو فروغ دے رہے ہیں اور اس کو ترقی دے رہے ہیں کہ اب یہ بوڑھے برداشت نہیں ہوتے بھائی، کچ کچ بہت کرتے ہیں، بہت بولتے ہیں۔ جی ہاں بولتے ہیں، یہ تجھے ریفنڈ دے رہے ہیں، جو تو نے بچپن میں بولا ہے نا وہ تجھے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا ایک زمانہ تیرا تھا کہ تو بہت کچ کچ کرتا تھا، میں نے تیری ساری کچ کچ سنی ہے اور برداشت کی ہے۔ آج جب تیرا ٹائم آیا، آج جب میرا ٹائم آیا اور تو سن رہا ہے تو پھر تو کیوں نہیں برداشت کر رہا ہے؟ یہ قدرت اسے دکھاتی ہے کہ ہم جس طرح سے سیوا کرتے ہیں، اچھا اولاد کی اور بچے کی اور ماں باپ کی سیوا میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اولاد کے اور ماں باپ کی سیوا میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اولاد ماں باپ جو سیوا کرتے ہیں نا بچے کی، وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اور لمبی زندگی دے۔ ماں باپ کی سیوا اس لیے ہوتی ہے بچوں کے لیے، اللہ اور لمبی زندگی دے۔ جبکہ بچہ سیوا کرتا ہے تو اس لیے مولانا دعا کر دو نہیں اللہ آسانی کر دے۔ میرے ماں باپ کے لیے آسانی، ارے بھائی ان کے لیے آسانی کہ تیرے لیے اللہ آسانی کر دے، فرق ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دائی حلیمہ، یہ کون ہے؟ دودھ پلانے والی ماں ہے، سگی ماں نہیں ہے، دودھ پلانے والی ماں ہے۔ جو عرب کا کلچر اپنی ماں کو منڈی میں بیچتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کے کلچر کو چنوتی دیتے ہوئے بتایا کہ جب دائی حلیمہ سرکار کی بارگاہ میں آتی، مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سرکار کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک، اپنی کملی مبارک کو زمین پر بچھاتے اور پھر اپنی ماں دائی حلیمہ کو اس چادر پر بٹھا کر عزت دے کر سرکار فرماتے تھے ماں منڈی کے لائق نہیں، ماں تو اس عزت کے لائق ہے، اس عزت کے لائق ہے۔ تو گالیاں بولتا، تو گالیاں دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا اسی زبان کو اسی پر چلاتا ہے۔ جس نے بولنا سکھایا چاچا بابا بکا آ کر کے، تو ایک لفظ نہیں بول پاتا تھا، اس نے ایک ایک لفظ بول بول کے تجھے سکھایا کہ تجھے کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے۔ آج جب زبان تیری چرچر چلنے لگی تو پھر اسی زبان کو اس ماں باپ پر تو چلا رہا۔ سماج کو ایک مجاز دیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار جب نہیں آئے تھے تب کے حالات کیا تھے، اور جب سرکار تشریف لائے تو اس کے بعد کے حالات۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میں سب سے اچھی خیر خواہی کس کے ساتھ کروں، بھلائی کس کے ساتھ کروں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کے ساتھ۔
پھر وہی سوال سرکار نے، پھر وہی جواب، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ سرکار فرماتے تیری ماں۔ 3 مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ پوچھا، حضور فرماتے تیرا باپ۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کا حق زیادہ اور باپ کا کچھ نہیں ہے۔ اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازہ ہوگا تو اندر جاؤ گے۔ مقام دونوں کا ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ جیسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اللہ نے باپ کے قدموں کے نیچے بھی جنت کو رکھا ہے۔ ایک صحابی آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میری یہ بات، میرا یہ کام پورا ہو جائے نا تو میں جنت کی اوپر والی چوکھٹ اور نیچے والی چوکھٹ کو چوموں گا۔ دروازے میں 2 ہوتے ہیں نا، اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ۔ کہا میری منت پوری ہو گئی تو میں چوموں گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جنت کب مجھے نصیب ہوگی اور ہوگی بھی یا نہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، میری منت پوری ہو چکی ہے، اب بتائیں میں اپنی منت کو کیسے پورا کروں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ تیرا باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جا باپ کی پیشانی چوم لے، ماں کے قدم چوم لے، منت پوری ہو جائے گی۔ جس سماج نے ماں کو بیچا، ماں کو بانٹا، ماں کو تقسیم کیا، ماں کو ذلیل کیا، ماں کو بے عزت کیا، اس سماج میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا یہ بے عزتی کی چیز نہیں ہے، ارے محبت کے ساتھ اس کے چہرے کو روزانہ زیارت کر، اللہ روزانہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہو 7-8 لاکھ روپے ہے، کمیٹی میں ہے تو بھائی 5 لاکھ روپے تو ویسے ہی خرچ ہو جاتے ہیں، اور اگر پرائیویٹ سے گئے تو 7-8 لاکھ روپے تو کہیں نہیں گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کے پاس یہ ایگریمنٹ ہے یا گارنٹی ہے کہ اس کا حج قبول ہوا ہے؟ لیکن یہاں دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمارے ساتھ کرم نوازی دیکھیں، فرماتے ہیں تجھے کچھ نہیں کرنا، صبح اٹھنے کے بعد ایک محبت بھری نظر اپنی ماں کے منہ پر ڈال، ایک محبت بھری نظر اپنے ماں کے چہرے پر ڈال، اپنے باپ کے چہرے پر ڈال، اگر دل میں سچائی اور محبت سے تو نے اگر وہ چہرہ دیکھ لیا نا تو پھر سمجھ لینا اللہ حج کا ثواب، وہ بھی کون سے حج کا، کہا مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ سماج کو سوچ دی تھی مصطفیٰ جان نے، تو اب تھوڑی ویلیو حضور کی، ہمیں حضور کے آنے کا جو مقصد تھا اور حضور کے آنے سے جو زمانے میں انقلاب پیدا ہوا ہے وہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کل تک اندھیرا تھا، کل تک کسی کے خون کی ویلیو نہیں تھی، آج مصطفیٰ جان رحمت نے آ کر انسان کو انسانیت کا احترام بتلایا، انسانیت کے خون کی ویلیو بتائی کہ اس خون کی ویلیو کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر یا کسی جنگ کے موقع پر ایک صحابی کو دیکھا، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، کوئی زخمی ادھر پڑا، کوئی ادھر پڑا، ایک صحابی کہتے میرے بھائی کو میں نے دیکھا کہ وہ آدھے ابھی مطلب انتقال کے قریب ہے، شہادت کے قریب ہے، آواز آئی بھیا پانی پانی پانی، زخموں سے چورے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، میں نے آواز سنی، جلدی سے مشکیزہ اٹھایا اور دوڑا ہوا اپنے بھائی کے پاس گیا کہ لو بھائی پانی پی لو، جیسے میرے بھائی نے پانی کا جو مشکیزہ تھا منہ پر لگایا نا، دوسری جگہ سے آواز آئی پانی پانی، میرے بھائی نے مشکیزہ ہٹا دیا، بھائی لگتا ہے مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، پہلے اس کو پلا دو، پہلے اس کو پلا دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں دوڑا ہوا اس کے پاس گیا کہ چلو اس کو پلا دو، جیسے اس نے پینے کے قریب کیا، تیسرے کی آواز آئی پانی پانی، وہ صحابی نے ہٹا دیا، کہا لگتا ہے مجھ سے زیادہ وہ پیاسا ہے، پہلے اس کو پلا دو تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ سب سکرات کے عالم میں ہیں، اگر آپ دیکھیں تو سب زندگی اور موت کے بیچ میں کھیل رہے ہیں، چند منٹوں نہیں چند لمحوں کی ان کی زندگی باقی ہے، ابھی وہ پانی پینے کے قریب تھے کہ چوتھی جگہ سے آواز آتی پانی پانی، وہ صحابی نے کہا پہلے، وہ صحابی کہتے ہیں مشکیزہ لے کر 7 صحابہ کے سامنے میں گھماؤ، 7 صحابی، 7ویں کے پاس پہنچانا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، میں دوڑا ہوا چھٹے کے پاس آیا کہ چلو اس کو تو پلا دوں، لیکن ان کی بھی شہادت ہو چکی تھی، کہا میں ہوتے ہوتے واپس اپنے بھائی کے پاس پہنچ گیا،
پانی کا مشکیزہ ایسے کہ ایسے رہ گیا اور سارے صحابہ کی شہادت ہو گئی. میں کھڑے کھڑے رونے لگا. یا اللہ کیسا منظر ہے, تیرے رسول دنیا میں تشریف کیا لائے. کل تک یہی لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, ایک دوسرے کو قتل کرنا ان کے لیے بالکل بائیں ہاتھ کا کھیل ہوا کرتا تھا. یہ لوگ ایسے ایک دوسرے انسانوں کو مارتے تھے جیسے آدمی زمین پر گھاس کو کاٹتا ہے, یا اس طرح سے وہ کرتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے. یا اللہ تیرے رسول کے آنے سے انقلاب کیسا پیدا ہوا. کل تک جو دوسروں کے خون کے پیاسے تھے آج دوسروں کی خاطر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں. یہ انقلاب اور یہ نظریہ جس کا پیدا ہوا, جس کی وجہ سے پیدا ہوا, یہ مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کا انقلاب تھا. انسانیت کی ویلیو بتا دی کہ ایک انسان کی ویلیو کیا ہے, اس کے خون کی ویلیو کیا ہے. پورا عرب کا کلچر آپ دیکھیں گے, پورا عرب کا کلچر جہاں گھٹا ٹوپ ظلم کی اندھیرا ظلم کا چھایا ہوا تھا, چاروں طرف اندھیرا تھا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر سرکار نے دھیرے دھیرے ایسا انقلاب ان کے اندر برپا کر دیا کہ انسانیت کا صحیح مفہوم ان کو سمجھ میں آ گیا. جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا. کل تک جو خود راستے پر نہیں تھے, رسول اللہ کے آنے نے ان کو ایسا فائدہ پہنچایا کہ اب وہ دوسروں کو راستہ دکھلا رہے ہیں. کل تک جو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں, ایک زمانہ وہ تھا جب 22 لاکھ چوکور میل پر جس کی حکومت تھی. عمر چوکور میل, 22 لاکھ چوکور میل پر. وہ ایک مرتبہ کہنے لگے, رونے لگے. لوگوں نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ اپنے باپ کے 4 اونٹ نہیں سنبھال پاتا تھا. ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ باپ کے 4 اونٹ نہیں, ایک ادھر بھاگتا تھا اس کو سنبھالوں تو ایک دوسرا ادھر بھاگتا تھا اس کو سنبھالوں, 4 اونٹ نہیں سنبھلتے تھے. اور آج مصطفیٰ کے دامن میں عمر نے پناہ کیا لی ہے کہ آج پوری دنیا پر عمر کی حکومت ہے, اللہ کے سوا عمر پر کسی کی حکومت نہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کا انقلاب تھا, یہ سرکار کے آنے کی وجہ سے. تو یہ سارا نقشہ اگر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آنے سے پہلے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ہمدردی, یہ دیا, یہ رحم دلی, یہ حسن سلوک, یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. پھر چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو, اولاد کے لیے بھی نہیں, اولاد کے لیے بھی نظر نہیں آئے گا. ایک حضرت ساسا بن ناجیہ ایک صحابی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو اسلام لانے سے پہلے جو کام کی اچھے کام, مجھے اس پر ثواب ملے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کام کیے تم نے اچھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں مجھے پتا چلتا تھا نا کہ اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے, بچی پیدا ہوئی ہے, تو مجھے پتا چلتا تھا کہ وہ دفنا دے گا زندہ, تو میں کیا کرتا تھا, جاتا تھا اور وہ بچی کو خرید لیتا تھا. 2 اونٹ اور 2 اونٹنی اور 1 اونٹ کے بدلے میں, 3 اونٹ کے بدلے میں 3 اونٹ. اس زمانے میں اونٹ بہت قیمتی سامان سمجھا جاتا تھا عرب کے زمانے میں. 2-3 اونٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک بچی کو خریدتے تھے وہ. اچھا بچی خریدنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنی غلام بناتے تھے, اپنی باندی بناتے تھے یا اپنی نوکرانی بناتے, نہیں, صرف قتل سے بچانے کے لیے ایک دیا کے طور پر اس بچی کو خرید کر اسے ایک زندگی دیتے تھے. حضرت ساسا بن ناجیہ کا حضور اپنے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے میں نے 360 بچیوں کو بچایا ہے. 360 بچوں. سرکار مجھے فائدہ ہوگا اس کا؟ اللہ تو کہتا ہے نا کہ احسان کرنے والوں کا اللہ احسان کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے, نیکی کرنے والوں کی نیکی کو اللہ کبھی, وہ کوئی بھی ہو نیکی کرے گا پھل ملے گا, ضرور ملے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 360 بچیاں, ہر بچی پر میں نے 3 اونٹ دیے, مجھے اس کا فائدہ ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو ایمان کی دولت ملی ہے نا, یہ اسی وجہ سے ملی ہے. بہت سے لوگ بھٹک رہے ہیں. یہ جو توفیق ہوئی ہے نا, آپ بھی کبھی کبھی بیٹھنا, کتنے یہاں اس ایریے میں کتنے مسلمان گھر ہیں,
سب کو تو نہیں توفیق ہوئی کہ یہاں آ کر بیٹھ جائے سرکار کا ذکر کرے. ہاں کہیں دیکھ لینا آپ کہ کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ پاک نے دل میں یہ بات ڈالی کہ چلو سرکار کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائے. میں کسی پر کٹاکس نہیں کر رہا ہوں, میں کسی پر وہ بلیم بھی نہیں کر رہا ہوں. توفیق کی بات ہوتی ہے کہ کچھ نیکی ہوگی کہ نیکی کرنے کا ذہن بنتا ہے. کوئی نیکی آپ کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کی نیکی کرنے کا ذہن بنتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کیا تھے آنے سے پہلے, اور حضور کے تشریف لانے کے بعد قوم کے حالات میں کیسا انقلاب برپا ہوا. لوگوں کے زندگی گزارنے کا ایک صحیح ڈھنگ مل گیا, صحیح طرز مل گیا, صحیح سلیقہ مل گیا, اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی زندگی گزاری, ایسی سوچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی. اللہ اکبر. خلیفہ, بادشاہ, امیر آپ نے زمانے میں بہت دیکھے ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے, قوم کے لیے ہمدردی اور ایک دوسروں کے لیے جینے کا جو ہنر ہوتا ہے وہ ان سے کوئی سیکھے. کل تک جو دوسروں کو بھوکا رکھ کر خود کھاتے تھے, پیٹ بھرتے تھے, سرکار نے آ کر ایسی تعلیم ان کو دی, ایسی تربیت فرمائی. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, آج دنیا یونیورسٹی بناتی ہے, کیوں؟ لوگوں کے اندر سدھار آئے. کوئی کالج بناتا ہے, کوئی یونیورسٹی بناتا ہے, کوئی مدرسے بناتا ہے, کوئی اسکولیں بناتا ہے نا. میرے سرکار نے کیا کیا جانتے ہیں آپ؟ دنیا کا سب سے بڑا عظیم کارنامہ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ دنیا تو یونیورسٹی بناتی, کالج بناتی ہے, میرے مصطفیٰ نے انسان بنائے ہیں. انسان بنائے. اس کی ویلیو آپ کو شاید نہیں ہوگی. کیسے انسان بنائے ہیں؟ اگر یہ دیکھنے ہیں کہ کیسے انسان بنائے ہیں تو صدیق اکبر کی زندگی پڑھ لینا. یہ میرے رسول کے بنائے ہوئے انسان ہیں. عمر فاروق اعظم کی زندگی پڑھ لینا. وہ بلال حبشی کے کل تک غلام ہونے کی وجہ سے کوئی ویلیو نہیں. لوگ کالا کلوٹا کہتے تھے, لوگ کالا کلوٹا کہتے تھے, لوگ اپنے جوتوں کی ٹھوکروں پر رکھتے تھے, لیکن وہی بلال ہے کہ جب دامن مصطفیٰ میں پناہ لیتا ہے نا تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ سارے صحابہ نیچے ہیں, میرے آقا بلال کو کہتے ہیں کعبے کی چھت پر چڑھ کر بلال اذان کہو. ایک غلام کو جس نے سارے, وہ عرب کے قریش تھے بھائی, ان کی ناک ہمیشہ اوپر رہتی تھی. وہ رئیس تھے, وہ قریش تھے, وہ سردار تھے, ناک ہمیشہ اوپر رہتی تھی. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اسی غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھ کے کہا بلال اذان کہو. آج مصطفیٰ نے بتا دیا کہ وہ ایمان ہے, وہ اسلام ہے جو تمہیں دنیا میں عزتوں سے نوازے گا. وہ اسلام ہی ہے جو تم کو عزت عطا کرے گا. یہ عزت میرے مصطفیٰ نے دی ہے. پھر غلام ہو, پھر چاہے وہ سردار ہو, آقا ہو, کوئی بھی ہو, نوکر ہو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیتا تھا, عزتوں سے مالا مال ہو جایا کرتا. یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ انقلاب پیدا کیا. اب بتائیے جس کو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے عزتیں ملی ہو, سماج میں جینے کا ایک جس کو حق ملا ہو, تو وہ اب سرکار کے نام پر اگر جشن نہ منائے تو اس سے بڑا کم نصیب انسان اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا کم نصیب انسان کون؟ اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں, اس لیے ہم آقا کی میلاد جب آتی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ جس نے ہمیں حق دلایا وہ سرکار آ رہے ہیں, تو اب ان کے آنے کی وجہ سے ہمیں خوشیاں منانی ہے کہ ہم ان کے ولادت کی دھوم مچائیں گے اور زمانے کو بتا دیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہمیں زندگی بخشی ہے, ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جیا کیسے جاتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, میں صحابہ کی بات عرض کر رہا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب انہوں نے, حضور علیہ السلام نے انہیں جینے کا سلیقہ بتا دیا, اب وہ دوسروں کے لیے جی رہے ہیں, اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے جی رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ بیٹھتے تھے نا تو ایک لسٹ بناتے تھے, مدینہ میں بیوہ کتنی ہے, مدینہ میں ضرورت مند کتنے ہیں, تو نام لسٹ تھے اور سب بیواؤں کے نام کے آگے خدمت کرنے والوں کا نام ہوتا تھا کہ فلاں عورت کی خدمت فلاں صحابی کریں گے,
فلاں کی خدمت فلاں صحابی کریں گے، سب کے نام ہوتے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک عورت کا کالم جو ہے نا کھانا خالی ہے، تو کہا چلو آج کسی کو کہنا نہیں ہے، اس عورت کا کام میں جائے۔ اچھا کام میں کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ گھر کے برتن صاف کر دینا، پانی بھر دینا، جھاڑو لگا دینا۔ صحابہ، گھر میں عورت بیمار ہے، کبھی جھاڑو اٹھائی ہے آپ نے؟ ہاں، یہ بھی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی سیرت میں ہم نے پڑھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آٹا بھی گوندھا ہے۔ اس میں کوئی نامردی کی والی بات نہیں ہے۔ جینے کا ہنر آنا چاہیے، ایک دوسرے کا درد سمجھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجاز دیا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ وہ کھانا کھا لی ہے، رات میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عمر۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا مائی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کہا کوئی آیا تھا؟ آ کر چلا گیا، کر کے چلا گیا۔ وہ عورت نابینا تھی، اس نے دیکھا نہیں کہ کون آتا ہے کون چلا جاتا ہے کر کے۔ حضرت عمر نے کہا ٹائم بدل کے جانا ہے، تھوڑا اور جلدی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا عمر۔ کس لیے آیا ہوں؟ کہا خدمت کرنے آیا ہوں۔ کہا کوئی آیا تھا کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر کہہ رہے یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کون سے ٹائم آتا کر کے چلا جاتا، تو آج تو پوری رات چوکی بھرنی ہے، کون آتا ہے دیکھنا ہے۔ چونکہ وہ لوگ پرچار نہیں کرتے تھے نا، یہاں تو ایک 500 روپے کی کیٹ دیتے ہیں تو 10 فوٹو کھچواتے ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ یہ سیوا نہیں ہے، یہ ذلیل کرنا ہے، کسی کی غریبی کا مذاق اڑانا ہے، یہ سیوا نہیں ہے۔ سیوا ایسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، رات میں کوئی آیا، کمبل اوڑے ہوئے، گیا خدمت کی، جھاڑو پانی سب کچھ کیا۔ جب جانے لگے نا تو حضرت عمر نے پیچھے سے کمبل پکڑ لیا۔ بندہ نواز کون ہے بتاؤ ذرا؟ تو پہلے تو چادر نہیں ہٹی، مجبور کیا حضرت عمر نے، تو حضرت ابو بکر نے چادر ہٹائی۔ حضرت عمر دیکھ کر چونک گئے، ابو بکر آپ؟ کہا عمر کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کچھ چیزیں اوپن کرنے کی، کھولنے کی؟ ہوتے کہا سرکار میں نے تو دیکھا تھا کہ نام خالی ہے، تو میں نے سوچا چلو میں یہ فائدہ اٹھا لوں اور خدمت کر کے اللہ کے یہاں مقام پالوں، لیکن کہا یہ بات کسی کو مت بنانا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دل میں ایک خوشی محسوس کرتے تھے، اور ایک وہ بھی تھا کہ اللہ اکبر کیا حوصلہ دیا ہے سیدنا صدیق اکبر کو اللہ پاک نے، کہ خدمت بھی کرتے ہیں اور زمانے کو پتا بھی نہیں چلتا ہے اس طرح سے۔ یہ مجاز کس نے دیا تھا؟ یہ سرکار نے دیا، امیر المومنین نے۔ امیر المومنین کا مطلب اس میں تو بادشاہ، کنگ، بادشاہ ہے مدینہ، پورے اسلامک ممالک پر جس کی حکومت تھی، ایک لفظ اور ایک آواز کے نکلنے سے پورا اسلامک ممالک سکتے میں آ جائے، وہ ابو بکر کی طاقت ہے، وہ ابو بکر کی طاقت ہے۔ جب امیر ہوئے، خلیفہ ہوئے مدینہ کے اندر، تو نکلے مدینہ کی گلیوں سے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں آپس میں بات کر رہی تھی، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ اب وہ تو امیر ہو گئے ہیں، اب تو وہ خلیفہ ہو گئے ہیں، اب کون دودھ نکالے گا؟ حضرت ابو بکر کے کان میں آواز گئی کہ بچیاں ایسی آپس میں باتیں کر رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، آستین چڑھائی اور کہا لاؤ برتن کہاں ہیں؟ خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، کہا لاؤ برتن کہاں ہیں؟ کہا بچیوں نے کہا کیا کریں گے؟ کہا آج تمہاری بکریوں کا دودھ نہیں نکالنا؟ کہا آج بھی آپ نکالیں گے؟ بچیوں نے حیرت سے پوچھا آج بھی آپ نکالیں گے؟ تو کہا روز کون نکالتا؟ کہا روز آپ ہی نکالتے ہو۔ تو کہا آج بھی نکالو گے؟ تو کہا اس میں بدلاؤ کیا ہے؟ جیسے کل نکالتا تھا ایسے آج نکالوں گا۔ بچیوں نے کہا کل آپ خلیفہ تو نہیں تھے نا، آج تو بادشاہ ہو چکے ہو، خلیفہ ہو چکے ہو۔ جواب سنیے، اور یہ جواب سننے کے بعد دل میں یہ بات ٹھان لینا کہ یہ جو انقلاب تھا مصطفیٰ جان رحمت کا انقلاب۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان بچیوں نے کہا تھا آج بھی آپ دودھ نکالو گے، آپ تو خلیفہ ہو چکے ہو، ابو بکر صدیق کہتے ہیں خلیفہ تو آج ہوا ہوں، غلام مصطفیٰ تو پہلے سے ہی تھا۔ غلام مصطفیٰ تو پہلے سے ہوں،
خلیفہ تو آج بناؤ، یہ مجاز کس نے دیا تھا؟ ہمارے ہاں بھائی آج اگر مسجد کے متولی صاحب بھی ہوں گے نا تو وہ ایسا کام نہیں کریں گے، ہے نا؟ ان کے لیے بھی کرسی دینی پڑتی ہے۔ یہاں جو ہو وہ برا مت لگائیے گا، میں صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی سماج کا کوئی پٹیل ہے تو اس کو بھی ہمیں کرسی دینی پڑتی ہے نا؟ وہ اپنے اندر بھی ایک عزت محسوس کرتا ہے کہ بھائی میری ایک ویلیو ہونی چاہیے، میرا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجاز دیا تھا صحابہ کے اندر، اور جو صحابہ کو مجاز دیا تھا، صحابہ نے پھر اس انداز سے زندگی گزاری۔ سیدنا عمر فاروق اعظم جب بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا نا، تو مسلمان فوج کافی دنوں سے وہاں تھی۔ ایک دن بیت المقدس کے اندر سے وہ عیسائی پادری وہ باہر آیا اور ایک نظر اس نے مسلمان فوج پر دوڑائی، اور نظر دوڑانے کے بعد اس نے کہا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہماری فوج کے یہ چیف کمانڈر ہے۔ کہا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی کم ہے، تمہارا امیر اس میں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارا امیر کون ہے؟ اگر وہ آ جائے نا سامنے تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسی بیت المقدس کی چابیاں اس کے قدموں پر ڈال دیں گے، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تمہارے اندر۔ کہا تم نے وہ چہرہ کہاں دیکھا؟ کہا ہم نے اپنی کتابوں میں وہ چہرہ پڑھا ہے، وہ چہرہ سامنے آ جائے گا نا تو ہم ایسے ہی بغیر لڑے چابیاں دے دیں گے۔ اس وقت حضرت عمر کا زمانہ تھا، لوگوں نے خط لکھا کہ سرکار ایسی ایسی بات ہے۔ حضرت عمر وہاں سے ایک غلام کو ساتھ میں لے کر ایک سواری لے کر نکلے۔ اچھا بیت المال پورا قبضہ ہے، چابی ہاتھ میں ہے، 2 سواری بھی لے سکتے تھے نا، ہائی فائی بندوبست کے ساتھ، زیڈ سیکیورٹی کے ساتھ بھی جا سکتے تھے نا، لیکن ایک غلام ساتھ میں اور ایک سواری۔ لوگوں نے کہا حضور 2 آدمی ہے تو 2 سواری تو لے۔ کہا کیا ضرورت ہے، جب ایک میں کام ہو جائے گا تو 2 کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب نکلے تو بات چیت کیا ہوئی، معاملہ کیا طے ہوا؟ حضرت عمر کہتے ہیں تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، تم لگام پکڑ کے کھینچو گے، اور پھر جب میری باری ختم ہو جائے گی تو پھر تم بیٹھو گے اور میں لگام پکڑ کے کھینچوں گا، میں لگام۔ اتفاق دیکھیے بیت المقدس اب قریب ہوا نا تو حضرت عمر کے چلنے کی باری تھی اور غلام کے بیٹھنے کی باری تھی۔ تو سارے فوجی جو تھے، سارے جو مسلمان اسلامی لشکر تھا، بڑے بڑے کمانڈر اس میں آ گئے۔ سرکار ہم آپ کا حق ان سے معاف کروا لیتے ہیں، اور آپ بیٹھ جائیے اور ان کو نیچے اتار دیجیے، اور تھوڑا ویوستھت لباس، تھوڑا بہترین لباس پہن لیجیے، کیونکہ بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے پوپ اور بڑے بڑے رئیس قسم کے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے، تو یہ لباس ان کو دیکھ کر اچھا کیسا لباس پہنتے تھے؟ خلیفہ ہے، 22 پیون جبے پر ہوتے تھے، اور اسی جبے میں مسجد نبی پر منبر پہ چڑھ کے خطبہ دیتا تھا عمر۔ 22 پیون، چائے پی رہے ہو، ایک دھبا پڑ جائے اور اسی دھبے کے ساتھ بازار میں نکلنا، نکلیں گے ہم اور آپ؟ یا تو شرٹ چینج کر دیں گے، جبہ چینج کر دیں گے، یا پھر اس کو دھونے کی کوشش کریں گے، یار یہ دھبا پڑ گیا ہے مجھے بازار جانا ہے۔ یعنی یہ دھبا جبے پر برداشت نہیں کرتے۔ 22 پیوند تھے اور اسی شان سے عمر خطبہ پڑھتے تھے۔ بیت المقدس قریب آیا، لوگوں نے کہا حضور ہم حق معاف کروا لیتے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ آپ بیٹھ جائیے، غلام اوپر بیٹھا ہوگا، آقا لگام پکڑ کے کھینچے گا، یہ منظر اچھا نہیں لگے گا۔ جواب سنے حضرت عمر کا۔ حضرت عمر کہتے تم کیا سوچتے ہو؟ عمر کو عزت، عمر کو مقام، عمر کو عظمت یہ ان کے کپڑوں نے دی ہے یا یہ سواری نے دی ہے؟ ارے یہ تو بات کی بات ہے، پہلے بھی یہ سب کچھ تھا۔ عمر کو آج جو کچھ بھی عزت ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ملی، اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ عزت ملی ہے۔ یہ مجاز سرکار نے دیا۔ ہماری بھی آج عزت صرف اسلام کی وجہ سے ہے کہ ہم مسلمان۔ تو بہت سارے انقلاب دنیا میں آئے اور ان کی ایک لیمٹ ہوتی تھی، آئے وہ ختم ہو گئے۔ ایک انقلاب زمانے نے ایسا بھی دیکھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، اور سرکار نے جو انقلاب، یارو بڑا مشکل ہوتا ہے انقلاب اس طرح سے برپا کرنا۔
آج ہمارے سماج میں اگر کوئی برائی عام ہو جائے نا تو نکالنے کے لیے پورا سماج ایک جٹ ہو جاتا ہے نا، پھر بھی وہ برائی ختم نہیں کر پاتا ہے. آپ دیکھیں نا سماج میں اگر مان لو کسی ایریے میں شادیوں کے موقع پر ڈی جے وغیرہ کی سسٹم ہے یا اور جو رواجات ہوتے ہیں مجھے نام بھی نہیں آتے، تو اس کے اگر سسٹم ہے پورا سماج لیول پر کہ بھائی اگر کسی نے ایسا کیا تو اتنا دنڈ بھرنا پڑے گا، اتنا جرمانہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں یار شادی بار بار تھوڑی آتی ہے، 5,000 بھرو موج کرو. انقلاب نہیں آتا، وہ جرم، وہ گناہ، وہ رسم بند نہیں ہوتی. لوگ پیسہ بھر بھر کے گناہ کرتے ہیں. ارے بھائی بار بار تھوڑی شادی آئے، تو لوگوں نے اب یہ کہ بھائی مولانا نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے، تو اس کا بھی انتظام ہو چکا ہے لوگوں کے پاس. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. یعنی کرنا ہے ہم کو، یعنی تبدیلی آتی ہی نہیں ہے. سماج ایک جٹ ہو چکا ہے کہ کس طرح سے اس بھٹکی ہوئی سماج کو راہ پر لایا جائے. نہیں ہوتا ہے، صدیاں بیت جاتی ہے، انقلاب نہیں آتا ہے. صرف 23 سال کے عرصے میں میرے مصطفیٰ نے انقلاب برپا کیا. صرف 23 سال. اچھا 23 سال میں ایسے نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کر صرف آپ نے انقلاب برپا کیا. وہ 23 سال میں کتنی جنگیں لڑی ہے. اچھا جنگ میں آدمی ہوگا تو کسی کو پڑھا پائے گا کچھ، کسی کو وہ سمجھا پائے گا. اور زیادہ تر حصہ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کتنے سال کی ہوئی؟ 63 سال کی. 63 ایئرز. 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا. بچے کتنے؟ 23 سال. تو اب اس میں سے صرف 10 سال مدینے پاک کے اور باقی پورے آپ دیکھیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک تو یہاں تھے، مکہ شریف میں تھے. 10 سال آخر کے مدینہ شریف آپ تشریف لے گئے، وہیں آپ کا وصال مبارک ہوا. تو یہ جو 10 سال ہے یہی اہم پیریڈ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب برپا کرنے کا. یہ 10 سال. اس 10 سال میں آپ دیکھیں گے یعنی عرب اعلان نبوت کے بعد ہی سرکار نے اپنی، لیکن اس میں کئی سال بیت گئے کیونکہ انہی سالوں میں 2.5 سال شیب ابی طالب کے بھی ہے. انشاءاللہ آگے چل کے یہ سرکار کی جو مکی اور مدنی زندگی مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کا یہ سفر وہ ہوا ہے، مکمل ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے پتا ہونی چاہیے. تو یہ بھی عرض کروں گا الغرض جو 10 سال مدینے پاک کے وہ سب سے اہم ہے انقلاب برپا کرنے کے. اسی میں کئی جنگیں لڑی گئی، شادیاں سرکار نے فرمائی، انہی بیچ میں لوگوں کو تعلیمیں دی. تو یہ بیچ میں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹیچر جب بچوں کو پڑھاتا ہے نا تو اس کو سکون والا ماحول چاہیے تبھی وہ پڑھا پائے گا. سکون والا ماحول، ذرا سا بھی آواز ہوتی ہے تو ٹیچر بٹھا دیتا، بیٹا یہ شور شرابہ ہوگا تو میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، میں پڑھا نہیں پاتا ہوں. یعنی سکون میں آدمی انقلاب برپا کر سکتا ہے. سکون ہوگا تو سرکار کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے 10 سال کی جو مدینہ کی زندگی، سکون سے سرکار بیٹھے نہیں تھے. کبھی ادھر سے آواز آتی تھی سرکار ادھر سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، کبھی ادھر سے آواز آتی تھی ایک لشکر ادھر سے آ رہا ہے، چاروں طرف کا ٹینشن. اور اس بیچ میں سرکار سب کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، سب کے اندر انقلاب بھی پیدا کر رہے ہیں. اب ایسے ماحول میں بھی سرکار نے صرف 23 سال کے عرصے میں بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ 10 سال کے عرصے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ سماج جو بھٹکا ہوا تھا سرکار نے اس کو جینے کی راہ دکھلا دی، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا. جنہیں کھانے کا شعور نہیں تھا، جنہیں رہنے کا شعور نہیں تھا، جو نہ کھانے کی چیزیں کھاتے تھے، نہ کرنے کے کام کرتے تھے، جن کے پاس عقل ہوتے ہوئے بھی عقل نہیں تھی، یار جو شراب کے عادی تھے، جو لوگوں کے خون کے پیاسے تھے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صرف 10 سال کے عرصے میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ اب وہ لوگ کھاتے ہیں تو سرکار کی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں، پیتے ہیں تو سرکار کی سنت کے مطابق پی رہے ہیں. آج ایک بچے کو اگر شراب کی لت لگ جائے نا، دارو کی لت لگ جائے، باپ کوشش پر کوشش کر رہا ہے لیکن شراب کی لت چھوٹتی نہیں ہے. ادھر ماں پریشان ہے، ادھر پورے اس کے دوست احباب والے پریشان ہیں، رشتہ دار پریشان ہیں، یہاں تک کہ جو سنستھائیں ویشن چھڑانے کا کام کرتی ہے اور ویشن مکتی کا کام کرتی ہے، بچے کو ڈال کر وہاں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، وہاں داخل کروایا جاتا ہے کہ یار کسی طرح سے میرے بچے کی یہ بری لت چھڑوا دو. لیکن پھر بھی وہ لت چھوٹتی نہیں ہے. اور ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
پورا عرب شراب کے نشے میں لت تھا، پورا عرب، بلکہ حد تو یہ ہے کہ ان کے گھروں میں بڑے بڑے مٹکے کئی سالوں کے پرانے شراب وہ جمع کر کے اسٹور کرتے تھے۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں شراب کا مٹکا نہ ہو، بلکہ جتنے شراب کے مٹکے جس گھر میں زیادہ ہوتے تھے وہ اس زمانے کا رئیس اور مالدار آدمی تصور کیا جاتا تھا۔ ایسے سماج کے اندر جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے اور سرکار نے جب حکم ہوا اللہ کی طرف سے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ شراب، یہ سب شیطانی کارنامے ہیں، ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ جیسے یہ سرکار نے آیت کریمہ سنائی، تاریخ گواہ ہے لوگوں نے سرکار کی محبت میں شراب کے اتنے مٹکے پھوڑے کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے شہر کے اندر سیلاب آ گیا ہے۔ پھر لوگ اتنے بچنے لگے کہ آ کر پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کٹوروں میں شراب پیتے تھے وہ استعمال کرے کہ وہ بھی توڑ دے؟ محبت تو دیکھو، انقلاب تو دیکھو۔ یا رسول اللہ جن کٹوروں میں ہم شراب پی رہے، جن پیالوں کے اندر، ان کا کیا کرے؟ انہیں پھینک دے یا توڑ دے؟ یہ ایک جذبہ تھا، یہ انقلاب تھا کہ مٹکے تو توڑے، شراب تو بہا دی، اب وہ کٹورے بھی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دو، کیونکہ سامنے رہیں گے تو یاد آئے گی، سامنے رہیں گے تو یاد آئے گی۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا۔ ہم ایک بچے کی نہیں چھڑوا سکتے، میرے مصطفیٰ نے سارے سماج سے اس گندگی کو دور فرما دیا۔ بتائیے اتنا پوترتا اور اتنی پوترتا جس سماج کو سرکار نے عطا فرمائی ہے، وہ جب آئے تو ان کی خوشیاں نہ منائیں، دھوم دھام سے ان کی خوشیاں منائیں، اپنے اپنے اعتبار سے جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے۔ عورت اپنے حیثیت سے منع ہے، بہن اپنی حیثیت سے منع ہے، ماں اپنی حیثیت سے، کیونکہ ماں کو اگر عزت دی ہے مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہے، بیٹی کو اگر جینے کا وقار بخشا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے بخشا ہے، بیوی کو اگر جینے کا حق دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے۔ تو اس طرح سے ہر آدمی اپنے تئیں، اچھا ہم اور آپ، ہمیں بھی تو فائدہ ہوا ہے نا؟ کیا فائدہ ہوا ہے؟ جینے کا شعور مل گیا بھائی، جینے کا شعور دیا مصطفیٰ جان۔ ہم کیوں نہیں منائیں گے؟ یقیناً منائیں گے، اور اس طور پر منائیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ صرف 12ویں شریف کے موقع پر نہیں، پوری زندگی کا یہ آپ اپنا معمول بنا لیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہوگا۔ ہاں، سرکار کو پڑھتے رہے، درود پاک یاد کرتے رہیں۔ ہاں، درود کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ درود دل کے اندر پوترتا پیدا کرتا ہے۔ حضرت امام زین آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو، امام زین العابدین نے کہا جس کو ڈر ہو نا اپنے بچوں کے بھٹکنے کا، کہ میرا بچہ غلط کے ہتھے چڑھ جائے گا، بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کہا ان ماں باپ کو چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو درود کی عادت ڈال دے۔ وہ درود پڑھتا رہے گا، اللہ اس کے ذہن و دماغ کو اور اس کے دل کو اللہ مقدس اور پاکیزہ بنا دے، پھر وہ بے فکر ہو جائے، پھر وہ بے فکر ہو جائے، درود کی عادت ڈال دے، پھر وہ بچہ جتنا درود پاک پڑھتا جائے گا اللہ اس کے سینے کو اتنا ہی پاکیزہ اور منور کرتا چلا جائے۔ کوشش کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا یہ مقصد تھا کہ حضور نے آ کر لوگوں کو جینے کا سلیقہ دیا ہے، لوگوں کو انسانیت بتائی، اور سب سے بڑا کام جو سرکار نے کیا ہے وہ کیا کیا؟ انسان کو انسان بنایا۔ اس سے پہلے انسان نہیں، انسان کو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یونیورسٹی کھڑی کرنی آسان ہے، کالج بنا دینی آسان ہے، لیکن کسی انسان کو انسان بنانا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ کام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس لیے ہم ان کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں اور ان کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں ہمیشہ مرنے کے بعد بھی اس ولادت کی خوشیاں اللہ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دھوم دھام سے اپنے سرکار کی ولادت کی خوشیاں ہم نے سیلیبریٹ کرنے، اور اس کے فیضان سے ہم سماج کو مالا مال فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ جو لوگ آج کی اس مجلس میں آئے ہیں اللہ کریم ان کا آنا قبول فرمائے، جو جائز تمنا لیے بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کی جائز تمنا کو پوری فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں جو بیچارے بیٹھ نہیں سکتے، لیکن اس مجلسوں میں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، کوئی ایک تو اللہ کا ایسا پوتر بندہ ہوتا ہے اس میں کہ جس کی سنی جاتی ہے، تو ہماری نہیں سنی جاتی تو جس کی سنی جاتی ہے،
جس کی سنی جاتی ہے نا تو اس کے صدقے اللہ سب کی سن لیتا ہے. اس لیے بھی آ کر بیٹھے کہ 1 گھنٹہ یہ آپ کا برباد نہیں جائے گا. مصطفیٰ کی محبت میں یار بیٹھنا کبھی ضائع ہوتا ہی نہیں، کبھی ضائع نہیں. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. خود بھی آئیں، دوست و احباب کو بھی ساتھ میں لائیں. ایک چیز یاد رکھنا کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یا تو نمازی کو دوست بناؤ یا دوست کو نمازی بناؤ. یا تو نمازی کو دوست بناؤ یا دوست کو، فائدہ دونوں میں آپ ہی کا ہوگا، ہے نا. تو ایسے یہ مجلس میں بھی ایسا ہے نا. ہاں تو کوشش کریں ساتھ میں لائیں، اور انشاءاللہ اگر آپ ایک کو ساتھ میں لائیں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو نصیب ہوگا. اس کو سمجھائیں کہ تجھے بیٹھنا ہو 10 منٹ بیٹھنا، نہ مزہ آئے تو پھر چلے آنا، ہے نا. لیکن 10 منٹ میں یارو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جو زمین پر متعین ہے اور زمین پر رہتی ہے. جب ایسی کوئی مجلسیں ہوتی ہے تو وہ آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور جب دعائیں کی جاتی ہے تو وہ آمین کہتی ہے. اس میں اللہ کے معصوم فرشتے بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے آمین کا اثر نہیں ہوگا، لیکن جو فرشتے بیٹھتے ہوں گے وہ آمین کہیں گے تو ان کے آمین کا تو اثر ہوگا. تو کم سے کم اس نیت سے آ کے بیٹھ جائے کہ چلو فرشتے آمین کہیں گے. کوئی اپنی بیماری کی شفا کے لیے آ کر بیٹھ جائے، کوئی اپنے کسی اٹکے ہوئے کام کی وجہ سے آ کر بیٹھ جائے، کوئی اپنی روزی کے مسئلے کو لے کر بیٹھ جائے، کوئی اپنی اولاد کے مسئلے کو لے کر بیٹھ جائے، کوئی اپنی اولاد ہونے کے مسئلے کو لے کر بیٹھ جائے. کچھ تو بھروسہ رکھے، کچھ تو یقین رکھے. انشاءاللہ ہر کسی کو وہیں سے ملتا ہے، انہی کا صدقہ ملتا ہے اور انہی کا صدقہ کھاتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کھاتے رہیں گے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.